سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. صدق اللہ العظیم. سورۃ المدثر کی آیت نمبر 31 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 32 سے درس ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو حصہ ہم نے اس سورت کا پڑھا ہے ابھی آپ نے نماز کی دوسری رکعت میں سماعت فرمایا اور امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھ میں آیا ہوگا. میری ایک اور آپ سے درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایسا کریں کہ جو ہم میں سے اردو پڑھنا جانتے ہیں تو ترجمے والا قرآن پاک بھی گھر میں رکھیں اور یہاں آنے سے پہلے ایک مرتبہ ہم ان آیات کو پڑھ لیا کریں. ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں ان آیات کو ترجمے کے ساتھ، اور پھر یہاں پر سنیں گے انشاءاللہ اس سے اور فائدہ ہوگا. اور یہاں سننے کے بعد جائیں پھر ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ لیں اگر موقع مل جائے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. قرآن کے ساتھ ہمیں مناسبت ہو جائے گی اور ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنے لگے گا کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے. جو لوگ فون پہ سن رہے ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ لوگ قرآن پاک کو سامنے کھول کر رکھا کریں. جس وقت درس ہوتا ہے قرآن پاک کو کھول کر رکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے زیادہ سمجھ میں ان کو آئے گا. یہاں پر بھی یہ لکھا ہوا آتا ہے اس پہ، تو یہاں پر بھی نظر رکھیں. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، قرآن کے ساتھ ہمیں مناسبت ہوگی. تو جو حصہ ہم پڑھ کر آئے تھے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جو تھی اس کو ادا کرنے کا حکم دیا. ساتھ میں ایک داعی کے جو صفات ہیں ان کو بیان کیا. پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی وحدانیت اور توحید کو بلند کیا، اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اعلان کیا، لوگوں کو سمجھایا، لوگ مخالف ہو گئے تو اس مخالفت کا تذکرہ کیا گیا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دی گئی کہ یہ جو مخالفت کرنے والے ہیں ہم انہیں جہنم کے اندر داخل کریں گے، سقر میں ڈالیں گے. اور سقر کیا ہے پھر اس کا تعارف کرایا. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا ہرگز نہیں، والقمر قسم ہے چاند کی، کلا ہرگز نہیں. کیا مطلب؟ جو مشرکین نافرمان لوگ کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم دنیا کے اندر مال و دولت والے ہیں، مال و اسباب والے ہیں، ہمارے پاس مال ہے، اولاد ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ایمان والوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب دنیا میں ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں آخرت میں بھی ہمارے پاس یہ چیزیں ہوں گی. اللہ فرماتے ہیں نہیں، ان کی جو سوچ ہے یہ غلط ہے. کلا ہرگز نہیں، جو وہ سوچ رہے ہیں ایسا ہونے والا نہیں ہے. اسی طرح جو وہ یہ کہتے تھے کہ وہ 19 فرشتے ہیں ان کا ہم مقابلہ کریں گے، 19 فرشتوں کا ہم مقابلہ کریں گے، بلکہ ایک بدبخت کہنے لگا بس ایک ہاتھ سے میں 10 کو روک لوں گا، دوسرے ہاتھ سے 9 کو. اور ایک بدبخت اٹھا اس نے یہ کہا کہ میں 17 کو اکیلا ہی جو ہے سنبھال لوں گا، 2 کو تم لوگ سنبھال لینا. اللہ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا ہے. فرشتہ تو ایک ہی کافی ہے، فرشتہ تو ایک ہی کافی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، قوم لوط کی بستی کو اٹھا کر لے گئے اور آسمان کے قریب تک اٹھا کر لے گئے اور پھر وہاں سے اس کو پلٹ دیا. فجعلنا عالیہا سافلہا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے والا اوپر کر دیا تھا، الٹ دیا تھا اس بستی کو. تو فرشتہ تو ایک ہی کافی ہے، ایک ہی فرشتہ کافی ہے. لیکن یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، سب کے لیے ایک ہی فرشتہ کافی ہے. اللہ نے ان کو بڑی طاقت عطا کی ہے، بڑی قوت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کلا ہرگز نہیں، والقمر قسم ہے چاند کی، واللیل اور قسم ہے رات کی، اذ ادبر جب وہ پیٹ پھیر جائے، والصبح اور قسم ہے صبح کی، اذا اسفر جب وہ روشن ہو جائے. ہرگز نہیں. پھر بتایا قسم ہے چاند کی، ایک قسم. دوسری قسم کھائی رات کی،
تیسری قسم کھائی صبح کی۔ چاند اللہ کی مخلوق میں سے ایک بڑی مخلوق ہے، اسی طرح دن اور رات کا نظام یہ بھی ایک بہت بڑا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا۔ اسی طریقے سے صبح کا آنا، رات کا جانا اور صبح کی روشنی کا نمودار ہونا یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بھی ہے اور ایک بہت بڑی چیز ہے یہ۔ تو یہ تین قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے۔ ان قسموں کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں قسمیں کھا کر کہ انہا لإحدى الکبر، کہ بے شک یہ جہنم یہ بڑی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے، کہ یہ اللہ کی بڑی بڑی چیزیں بنائی ہوئی، چاند، اسی طریقے سے رات، اسی طرح صبح کا ہونا، یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ جہنم بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور جس طریقے سے صبح کے بعد یہ رات کے جانے کے بعد صبح کا آنا یقینی ہے، رات کے جانے کے بعد صبح کا آنا یقینی ہے، اسی طریقے سے اس دنیا کے نظام کے ختم ہونے کے بعد آخرت کے نظام کا قائم ہونا یہ بھی یقینی ہے۔ اور پھر جس طریقے سے جنت کا ہونا یقینی ہے اسی طرح جہنم کا ہونا بھی یقینی ہے۔ تو جس طریقے سے رات جاتی ہے اور صبح آتی ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہے، اسی طریقے سے قیامت کے قائم ہونے میں بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اور جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے اس میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح صبح کے بعد سویرا ہوگا، یہ رات کے بعد صبح آئے گی، صبح کی روشنی آئے گی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کو قائم کریں گے اور پھر حساب کتاب ہوگا، پھر جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ جس طرح اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، کوئی رات کو یہ کہے کہ مجھے صبح کے آنے کا یقین نہیں ہے تو اس کو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے، اسی طریقے سے دنیا کے بعد آخرت کا کوئی انکار کرتا ہے وہ بھی پاگل ہے، وہ بھی بیوقوف ہے، وہ بھی عقل مند انسان نہیں ہے۔ تو یہ قسمیں کھا کر اللہ فرماتے انہا، بے شک یہ یعنی جہنم، لإحدى الکبر، یہ بڑی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے، نذیرا للبشر، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے انسانوں کو ڈرانے کے لیے، نذیرا للبشر، انسانوں کے لیے ڈرانے کی چیز اللہ نے اس کو بنایا ہے کہ معلوم ہے کہ اگر ہم غلط کام کریں گے پھر جہنم کے اندر جانا پڑے گا تو ٹھیک ٹھیک کام کریں گے، پھر غلط کام نہیں کریں گے۔ جس کو یقین ہو جائے اس بات کا کہ مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا، پھر جنت اور جہنم ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، وہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، وہ کبھی کفر اور شرک کی طرف نہیں جائے گا، وہ کبھی کسی اور گناہ کی طرف نہیں جائے گا، کسی کا حق نہیں دبائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہے آج میں یہاں جو کر رہا ہوں یہ پورا نوٹ کیا جا رہا ہے اور کل قیامت کے دن میرے سامنے کھل کر آ جائے گا، پھر مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، مجھ سے پوچھا جائے گا یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، اس وقت میرے پاس کیا جواب ہوگا۔ تو جس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے پھر وہ گناہ کے کام نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں نذیرا للبشر، جہنم کو ہم نے بنایا ہے، سقر کو ہم نے بنایا ہے انسانوں کو ڈرانے کے لیے، نذیرا للبشر، یہ انسانوں کو ڈرانے کے لیے ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اس شخص کے لیے جو چاہے تم میں سے ان یتقدم کہ وہ آگے بڑھے، او یتأخر یا پیچھے ہٹے۔ اب تمہاری مرضی ہے، جو چاہے آگے بڑھے ایمان کی طرف، اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف، اور جو چاہے اس سے پیچھے ہٹے۔ دونوں کا انجام بتا دیا گیا۔ جو ایمان، اطاعت اور فرما برداری میں آگے بڑھے گا اس کا ٹھکانہ ہے جنت، اور جو ان چیزوں سے پیچھے ہٹے گا، دنیا کی طرف ہی لگا رہے گا، صبح سے شام تک اس کی ساری سوچ، ساری فکر وہ دنیا کے متعلق ہوگی، تو وہ پیچھے ہٹ گیا، گویا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اس شخص کے لیے کہ جو تم میں سے چاہے ان یتقدم کہ وہ آگے بڑھے، او یتأخر یا وہ پیچھے ہٹ جائے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ایک بات یاد رکھو، کل نفس، ہر نفس، ہر جان، بما کسبت، اس چیز کے بدلے میں جو اس نے کمایا ہے،
ہر نفس، ہر جان اپنی کمائی کے بدلے میں رہینتن گروی رکھی ہوئی ہے. ہر جان، ہر نفس اپنی کمائی کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی ہے. گروی، رہن. رہن کس کو کہتے ہیں؟ کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے، ادھار خریدتا ہے، اب اس کو یا کسی سے ادھار لیتا ہے تو اس کو یقین دلانے کے لیے کوئی چیز اپنی اس کے پاس رہن کے طور پر، گروی کے طور پر رکھتا ہے. کوئی گھڑی رکھتا ہے، کوئی اور کوئی چیز رکھتا ہے. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں اپنے گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے 30 سا جو ایک یہودی سے ادھار لیے، تو اپنی زرہ، جو جنگی لباس ہوتا ہے زرہ، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی کہ جب میں پیسے ادا کر دوں گا، اس کی قیمت ادا کروں گا تو یہ زرہ اپنی واپس لے لوں گا. اور اسی حال میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. وہ زرہ اسی یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی. پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا قرضہ ادا کیا اور وہ زرہ اس سے چھڑائی اور واپس لی. تو اس کو کہتے ہیں گروی رکھنا. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان اپنے کرتوتوں کے عوض، اپنے اعمال کے عوض گروی رکھا ہوا ہے. کوئی کفر کے عوض میں گروی رکھا ہوا ہے، کوئی شرک کے عوض میں گروی رکھا ہوا ہے، کوئی ظلم کے عوض میں گروی رکھا ہوا ہے، کوئی انسان جو ہے وہ جھوٹ کے عوض میں، کوئی بدکاری کے عوض میں، کوئی غیبت کے عوض میں، کوئی نماز چھوڑنے کے عوض میں گروی رکھا ہوا ہے ہر آدمی. اور جب گروی رکھا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق وہاں فیصلہ کریں گے. تو ہر انسان اپنے عمل کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے، جیسا وہ عمل کر رہا ہے. اگر اچھے کام کر رہا ہے تو اچھے کاموں کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے، اس کا انجام بھی اچھا ہوگا. اور اگر برے کاموں کے عوض میں گروی رکھا ہوا ہے، اس نے برے کام کیے ہیں، پھر اس کا انجام بھی برا ہوگا. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے. یعنی جس نے گناہ کیے ہیں گویا وہ جہنم کے انگاروں کو خرید رہا ہے اور جہنم کے انگاروں کے بدلے میں وہ گروی رکھا ہوا ہے. کیونکہ یہ اعمال وہاں قیامت کے دن جب ظاہر ہوں گے تو یہ اعمال جو ہیں یہ انسان کے لیے کسی چیز کے عوض اس میں ظاہر ہوں گے. اگر ہم یہاں پر سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ سبحان اللہ وہاں جنت کے اندر ایک درخت بن کر ہمارے سامنے آئے گا. الحمدللہ کہا ہے، جنت میں ایک درخت ہمارے لیے لگ رہا ہے، وہ درخت کی شکل میں ہمیں ملے گا. اسی طریقے سے کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی اور گناہ کرتا ہے تو وہ انگاروں کی شکل میں اس کے سامنے آئیں گے اس کے اعمال. تو ہر انسان اپنے اعمال کے عوض میں گروی رکھا ہوا ہے. اب ہر آدمی سوچ لے کہ وہ کیسے اعمال کے عوض گروی رکھا ہوا ہے. الا اصحاب الیمین، مگر دائیں والے. الا اصحاب الیمین، مگر دائیں والے، وہ کامیاب ہونے والے ہیں. وہ کون ہے دائیں والے؟ قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا انسانوں کی 3 قسمیں بن جائیں گی. جب اعمال تولے جائیں گے تو کچھوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اللہ کرے کہ ہم انہی میں سے ہوں. وہ اصحاب الیمین ہوں گے، وہ جنت میں جانے والے ہوں گے. اور کچھ ایسے ہوں گے جن کی برائیوں کا پلڑا وزنی ہوگا اور نیکیوں کا ہلکا ہوگا. اللہم احفظنا، اللہ ہماری ان میں ہونے سے حفاظت فرمائے. ان کا فیصلہ سیدھا جہنم کے لیے ہو جائے گا. کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی نیکیاں بھی برابر اور برائیاں بھی برابر ہوں گی، ان کو اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے. یہ اعراف والے ہوں گے. اعراف کیا ہے؟ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک بہت بڑی دیوار ہے. اس دیوار کے اوپر یہ لوگ ہوں گے اعراف والے، جن کی نیکیاں بھی برابر اور برائیاں بھی برابر ہیں. ان کو اول وہلہ میں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو جس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا بس وہ تو کامیاب ہو گیا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و عشرت والی زندگی کے اندر ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں گے، وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اور جس کی برائیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اس کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا. اور جس کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی یہ اعراف والے ہوں گے، یہ بیچ میں ہوں گے. اب یہ جب تینوں اپنے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جائیں گے اس کے بعد پھر آپس میں ان کی باتیں ہوں گی،
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کریں گے، باتیں کریں گے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ نے فرمایا ہے جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو جنت والے جہنم والوں کو آواز دے کر کہیں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ، کہ جنت والے جہنم والوں کو آواز دے کر کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو سچ پا لیا ہے۔ اس نے کہا تھا یہ اچھے اچھے کام کر کے آؤ گے تو میں تمہیں جنت دوں گا، لہٰذا جنت ہمیں مل گئی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم نے کیا، هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہ جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ تم نے بھی سچ پا لیا۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا کہ اگر برے کام کر کے آؤ گے پھر میں نے تمہارے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہے، تو کیا وہ تم نے سچ پا لیا؟ قالوا نعم، وہ جواب دیں گے ہاں، آج ہمیں یقین آ گیا اور بالکل سچ ہے، جیسے کہا گیا تھا ویسے ہی ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تب تک ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں، ان کو اللہ کی رحمت نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اعراف والے جو دیوار کے اوپر ہوں گے وہ بھی دیکھیں گے، وہ پہلے جنت والوں کو دیکھیں گے تو جنت والوں کو دیکھ کر کہیں گے ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، ان کو سلام پیش کریں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں لیکن وہم یطمعون، یہ جنت میں داخل ہونے کی امید لگائے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار، جب اعراف والے ادھر دیکھیں گے جہاں کر جہنم والوں کی طرف ادھر دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد ان سے کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اعراف والے جہنم والوں کو خطاب کر کے یہ کہیں گے کہ وہ تمہارا جتھا اور تمہارا تکبر کے اندر مبتلا ہونا، جس پر تمہیں بڑا ناز تھا دنیا کے اندر، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور کہتے تھے ہماری جمعیت بہت بڑی ہے، ہم بڑے جتھے والے ہیں، ہمارے ساتھ بہت لوگ ہیں، تو بتاؤ آج تمہارے کچھ کام آیا؟ ان میں سے کوئی کام نہیں آیا۔ اور پھر کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن یہ جنت میں چلے گئے اور ان کو کہہ دیا گیا کہ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تمہیں کوئی غم ہوگا۔ اس کے بعد جہنم والے وہ جنتیوں کو خطاب کر کے کہیں گے، جب وہ دیکھیں گے جنتی جنت کے اندر بہت ساری نعمتوں کے اندر ہیں، نعمتوں میں ہیں اور کھا پی رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، تو وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور جہنم والے جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء مما رزقکم اللہ، کہ یہ جو پانی ہے بڑی پیاس لگی ہے، پانی کے کچھ قطرے ہی اوپر سے ڈال دو، اور یا کوئی کھانے پینے کا سامان ہے وہی ڈال دو کچھ اوپر سے، ہمیں بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ ان افیضوا علینا من الماء مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت والے جواب دیں گے ان اللہ حرمہما، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان دونوں چیزوں کو، پانی کو بھی اور کھانے پینے کی جو نعمتیں ہیں، سامان ہے جنت کے اندر، یہ دونوں چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، نافرمانوں پر، کافروں پر اللہ نے ان کو حرام کر دیا ہے۔ کون نافرمان؟ الذین اتخذوا دینہم لغوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا، کچھ کھیل تماشے کے کام کر لیتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے بس یہ ہمارے تہوار ہیں، یہ ہماری عبادت کے طریقے ہیں، ڈھول ڈمکے بجا لیے، اسی طریقے سے پٹاخے چھوڑ دیے، اسی طریقے سے اور کچھ کام کر لیے اور کہتے تھے بس یہ ہم عبادت کے کام کر رہے ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لغوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور
تماشا بنا لیا تھا. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں رکھا تھا. ان کو آخرت کا یقین نہیں تھا، دنیا ہی کا یقین تھا کہ بس دنیا ہی دنیا ہے، آگے کس نے دیکھا ہے. غرتہم الحیات الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا. اللہ فرماتے ہیں فالیوم ننساہم، آج ہم ان کو بھول جائیں گے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسا کہ وہ ہماری آج کی ملاقات کو بھول گئے تھے. ان کو قیامت کا یقین نہیں آتا تھا، اس لیے وہ بھول گئے تھے قیامت کو، ہماری ملاقات کو بھول گئے تھے. آج ہم بھی ان کو بھول جائیں گے. آج میری طرف سے ان کے اوپر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا اور عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا. اور فلن نزیدکم الا عذابا، اب ہم عذاب میں اور اضافہ کرتے چلے جائیں گے. تو مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کے مکالمے کو بیان کیا ہے، جنتیوں اور جہنمیوں کو، اور آپس میں بھی جنتی باتیں کریں گے، اور پھر دنیا کی یہ مجلسیں جو ہوتی ہیں ان کو بھی یاد کیا کریں گے. سورہ صافات میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جنتی آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے تو قال قائل منہم، ایک کہنے والا کہے گا کہ میرے لیے ایک قرین تھا، میرا ایک دوست تھا دنیا کے اندر. قال قائل منہم ان لی قرین، کہ میرے لیے ایک دوست تھا دنیا کے اندر. وہ دوست یہاں جنت میں نظر نہیں آ رہا ہے. اس کے بعد اس سے کہا جائے گا هل انتم مطلعون، کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، تو پھر اس کے بعد وہ جھانک کر دیکھیں گے وہ جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا ہوگا، جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا ہوگا. اس طریقے سے وہاں بھی اللہ نے مکالمہ بیان کیا. یہاں بھی اللہ بیان فرما رہے ہیں الا اصحاب الیمین، مگر دائیں والے یہ جہنم سے بچ جائیں گے. اور یہ کہاں ہوں گے؟ فی جنات، یہ باغات میں ہوں گے دائیں والے جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو اللہ کے عرش کے دائیں طرف ہوں گے. وہ جائیں گے کہاں؟ فی جنات، وہ باغات میں ہوں گے، جنتوں کے اندر ہوں گے. یتساءلون، وہ پوچھ رہے ہوں گے. کس سے پوچھ رہے ہوں گے؟ عن المجرمین، مجرموں سے پوچھ رہے ہوں گے. یعنی جہنمیوں کو دیکھیں گے اور پھر جہنمیوں سے پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، ما سلکا، کس چیز نے سلکا پہنچایا ہے، کم تم کو، فی سقر جہنم میں. ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو لایا ہے یہاں جہنم کے اندر. ما سلکا، کون سی چیز لائی، کم تم کو، فی سقر جہنم میں. قالو، وہ جواب دیں گے آگے سے، ان سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ تم تو بڑے مالدار تھے، بڑے کوٹھیوں اور بنگلوں والے تھے، بڑی گاڑیاں تمہارے پاس تھی، طرح طرح کی نعمتیں تمہارے پاس دنیا کے اندر تھی، تو پھر تم یہاں آج کیسے پہنچ گئے جہنم کے اندر؟ وہ بتائیں گے 4 وجہ ہوئی جس کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے. کتنی وجہ؟ 4 اسباب بیان کریں گے کہ 4 سبب ہیں ہمارے جہنم میں پہنچنے کے. قالو، وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے تھے نہیں تھے. لم نک من المصلین، نہیں تھے، لم نکو، نہیں تھے ہم، من المصلین، نماز پڑھنے والوں میں سے. ہم نماز چھوڑ دیتے تھے. اللہ کا منادی آواز لگاتا رہتا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ہم یہ کہتے تھے دکان بڑی ہے، ہم یہ کہتے تھے ہمارا کھیت بڑا ہے، ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارا کاروبار بڑا ہے، ہم یہ کہتے تھے ہم جس مجلس میں بیٹھے یہ بڑا ہے، ہماری شادی بڑی ہے، ہمارے نکاح کی مجلس بڑی ہے. ان میں مست رہتے تھے اور اللہ کے منادی کو جواب نہیں دیتے تھے. لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. نماز، میرے ایمانی بھائیو، نماز یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور یہ ستون ہے، اسلام کا ستون ہے. جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے اسلام کے ستون کو گرا دیا. یہ اسلام کا ایک اہم ستون ہے نماز. اور کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز یہی ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں ان میں سب سے آخر میں تو یہ آپ نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر،
عیسائیوں پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں پر وہ سجدے کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، ان پر لعنت ہو۔ یہ آپ نے پیغام دیا کہ لوگوں میں بھی دنیا سے جا رہا ہوں، میری بھی قبر بنے گی، لیکن میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اور کہیں آپ دعا کرتے ہیں اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ میری قبر کو عرس گاہ نہ بنانا، میلہ گاہ نہ بنانا۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت خانہ نہ بنانا کہ جس کی عبادت کی جائے، ایسا بت خانہ نہ بنانا۔ تو اس طرح آپ نے جو آخر میں باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے گھر کے نوکر چاکر جو ہے ان کا بھی خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا۔ تو آخر میں جو آپ وصیتیں فرما رہے ہیں امت کو، وہ نماز ہے۔ اور خود تب تک مسجد میں تشریف لاتے رہے جب تک کہ آپ 2 آدمیوں کے سہارے بھی چل سکتے تھے، تب تک مسجد میں تشریف لاتے رہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت خراب ہو گئی، آپ مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے، 2 آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے، ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آپ ایسے جا رہے تھے مسجد کی طرف کہ آپ کے پاؤں گھسٹ رہے تھے اور پیچھے لکیریں بنتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس حالت میں بھی آپ مسجد میں تشریف لائے نماز پڑھنے کے لیے، امت کو پیغام دیا کہ امت کے لوگوں نماز کو ضائع نہیں کرنا، نماز پڑھنا، اور جب تک ہو سکے مسجد میں ہی آ کر پڑھنے کی کوشش کرنا۔ یہ اپنے عمل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اور قول سے، زبان سے بھی بتایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کا خیال رکھنا۔ ایک روایت میں فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ جو امتی نماز ادا کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کو ضائع کر رہا ہے، تو پھر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا جرم جو وہ بتائیں گے جہنم میں جانے کا، وہ کیا ہے؟ نماز کا چھوڑ دینا۔ قالوا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والوں میں سے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کو نماز کے حق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔